آیت 45 47 آیت 47 سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. تو پہلا رکوع بھی جو شروع تھا وہ بھی بنی اسرائیل کو خطاب تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو اس میں سے انعمت علیکم تھا. تو یہاں یہ کہ انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، من یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر نعمت کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل ہی پوری دنیا میں افضل ترین قوم تھی، اس لیے کہ انبیاء انہی میں آتے رہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ان کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا کہ بنی اسرائیل میں اب نبی نہیں آئے گا. بس اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل ہی میں آئے، اس لیے بنی اسرائیل وہ تمام جہانوں پر افضلیت رکھتے تھے. تو لیکن ان کی بدتمیزیاں حد سے زیادہ تھیں. تو اور تیسرا دو دفعہ اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا تھا، سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ قضینا الی بنی اسرائیل تفسدون فی الارض مرتين. ہم نے بتا دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم زمین میں 2 بار فساد کرو گے. فإذا جاء وعد أولاهما، جب پہلا وعدہ آیا تو بعثنا علیہم عباد اللہ اولی باس شدید، پہلا وعدہ آیا تو ہم نے بڑے سخت طاقتور بندے تم پر بھیجے. وہ تھا بخت نصر کا حملہ. یہ اس سے پہلے جالوت کا حملہ ہو چکا تھا. تو جالوت کا حملہ بعد میں ہے، یہ بخت نصر کا حملہ تھا، کیونکہ حضرت سلیمان کا دور بعد میں آتا ہے. تو بخت نصر نے ساری قوم کو غلام بنا لی، پوری قوم کو، اور غلام بنا کے وہ لے آیا تھا عراق میں، بابل اس کا شہر تھا جہاں اس کی حکومت تھی. تو پھر ان پر بڑے ظلم ڈھائے. اسی وقت یہ بکھرے ہیں، پھر ہاں جی بکھرے ہیں کوئی. تو اسی وقت وہ گولڈا میئر نے ان کو لکھا تھا، وہ اندرا گاندھی کو، کہ تم حقیقت میں یہودی ہو. کیونکہ ہادو قرآن میں الذین ہادو، وہ جو یہودی ہے، تو ہادو کا لفظ جو ہے وہ ہندو قریب اتنا تلفظ ہو جاتا ہے فرق دوسری جگہ پر آ کے، تو اس سے تم ہندو ہو گئے. اس لیے براہمن کا لفظ میں نہیں چلتا ہے کہ ابراہیمی. تو اس نے دلائل سے ثابت کیا کہ تم ہندو ہو. بخت نصر کے وقت میں خلیج فارس کے راستے کچھ خاندان بھاگے تھے، فرار ہوئے تھے بخت نصر سے بچنے کے لیے، تو وہ پھر ہندوستان پہنچے تھے. تو وہی ہندو قوم یہیں پھیلی. تو اور پھر تاریخ دانوں نے بھی اس کا وہ اقرار کیا کہ یہ ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ پھر پھیل گئے پوری دنیا میں. تو اصل پھیلنا ان کا حضرت سلیمان کے بعد بھی ہوا بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اذکروا فی الارض، پھر زمین میں پھیلتے رہو. حتی اذا جاء وعد الآخرۃ، کیونکہ ان 2 کے بعد 2 وعدے ہو چکے. ثم رددناکم علیہم القرہ، پھر ہم نے ردنا لکم علیہم القرہ، تمہارے لیے پھر باری لوٹا دی کہ اس شکست کے بعد پھر تمہاری حکومتیں چڑھی دوبارہ، اور خوب چڑھی. ہاں جی تو بڑی ترقی ہوئی. لیکن جب دوسرا وعدہ آیا، جو وعد الآخرہ تھے، وہ وعدہ آیا تو لیسوءوا وجوہکم، تاکہ وہ پھر تمہارے چہروں کو وہ غمگین کر دے اور برا کر دے، ذلیل کر دے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی بار مسجد میں گھسے تھے اسی طرح وہ پھر مسجد میں گھس جائیں. تو یہ بھی قوم کے لیے عذاب ہوتا ہے کہ مساجد کی بے حرمتی، قوم کاری کچھ نہیں سکتی، کیونکہ مساجد سب سے زیادہ معزز جگہ ہوتی ہے، ان کی بے حرمتی. تو
پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ٹالا تو فرمایا تھا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ایک بار پھر امید ہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے گا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے دوبارہ وہی حرکتیں کی تو پھر اللہ کا عذاب تو دوبارہ آئے گا، اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اِنَّا جَعَلْنَا لِلْكَافِرِينَ جہنم للکافرین حصیرا، اس کے بعد پھر ہم نے کافروں کے لیے جہنم ہی بنایا بس۔ تو یہ جو ہے نا وہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، یہ وہ اب آیا ہے۔ ہاں جی، یہ جو 2 صدی سے 1 صدی سے یہ چڑھے ہیں اور پھر آخر اپنی اسرائیلی ریاست بنانے میں کامیاب ہو گئے، ہاں جی، اور پوری دنیا کی گویا تجارت پر قابض ہو گئے، پوری دنیا کی معیشت پر قابض ہو گئے۔ تو یہ ہے جو فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اور یہ بھی پھر چونکہ کہا تھا اسکنوا فی الارض، پھیل جاؤ زمین میں، رہو زمین میں، زمین میں رہے، اصفہان میں، آذربائیجان میں، ماسکو تک میں یہودی ہی یہودی ہے، اور ہر جگہ یہود کا قبضہ ہے۔ اب امریکہ کو یہود خود چلا رہی ہے تو عیسائیوں کی حکومت، جیسے ہمارے یہاں حکومت مسلمانوں کی ہے لیکن چلا رہے مرزائی، ہمیں مرزائی چلا رہے ہیں ہماری حکومت کو، ہے مسلمانوں کی حکومت، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب رحمان ملک مرزائی ہے، جو مرضی یہ کرتا ہے، اس کو صدر بھی نہیں ہٹا سکتا اسے، کیونکہ یہودیوں کا قائم کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی امریکہ کی حکومت کو یہودی چلا رہے ہیں، ہاں جی، تو انہیں اور انہی کی مرضی چلتی ہے۔ تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اذا جاء وعد الآخرۃ، جب آخری وعدہ آئے گا وہ تیسرا عسیٰ ربکم یرحمکم، یہ وعدہ، تو جئناکم بلفیفہ، سب کو سمیٹ کے لے آئیں گے ایک جگہ پر۔ اب وہ آ رہے سمٹ کے، فلسطین میں تمام علاقوں سے یہودیوں کو لایا جا رہا ہے اور نئی نئی بستیاں بسائی جا رہی ہیں اور تمام یہودی یہاں جمع ہو رہے ہیں، تاکہ ایک ہی جگہ ان پر اللہ کا عذاب آئے، عذاب آنے والا ہے ان پر، ہاں جی، کیونکہ یہ فرماتے ان عدتم عدنا، اگر پھر یہی فساد مچاؤ گے تو ہم بھی دوبارہ اپنا عذاب لائیں گے، ہاں جی، فساد کی تو انتہا کر دی انہوں نے پوری دنیا میں، تو اس لیے وہ عذاب آنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا اور چانس نہیں ہے، اس لیے ان کو بار بار یہ یاد دلایا جا رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ تیسری دفعہ بھی آئے گا جب ان کا پورے وہ اخلاق وغیرہ بیان ہو چکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ یا بنی اسرائیل پھر سے یاد کرائیں گے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو جو نعمت میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یاد کرو اس کے کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ پھر تم بگڑے اور اپنے رب کو بھولے اور چھوڑا، ظلم کیے، تو ان کی فطرت میں ظلم ہے، ہاں جی، ظلم کرنا ان کی فطرت بن گئی۔ بس جب ان کو غلبہ ہوا انہوں نے ظلم کیا، جب غلبہ ہوا انہوں نے ظلم کیا۔ تو یہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈر جاؤ اس دن سے جس دن نہیں کام آئے گا، لا تجزی، نہیں کام آئے گا، نفس کوئی شخص، عن نفس کسی کے، شیئا کچھ بھی، کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو نفسا نفسی کی پڑی ہوگی، ہر ایک اپنے جان بچانے کی فکر میں ہوگا۔ یہ اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن کیا جواب دو گے اللہ کے ہاں؟ کیونکہ نفسا نفسی کی اس لیے پڑی ہوگی کہ اس دن اعمال کا پوچھا جانا ہے۔ دنیا میں میری نعمتیں یاد کرو، کیا کیا دی تمہیں انسان بنایا ہے، پھر رزق دیا، عزت دی، رہنے کو مکانات دیے، تمہیں سب کچھ دیا، عقل و شعور دیا، دنیا میں رہنے کے لیے جو تمہیں نعمتیں دی، اب ہر شخص سے پوچھا جائے گا بتا تو کیا لایا ہے، وہاں سے کیا کر کے آیا ہے؟ تو پھر جو پکڑا گیا یعنی اس نے نیکی کی نہیں تھی، اگر پلے ایمان ہوتا، نیکیاں تھوڑی بھی ہوتی تو پھر بھی نجات کی تو صورت ہے، بچ جانے کی، کہ اللہ نیکیوں کی بدولت برائیاں معاف کر دے یا کچھ سزا دے، سزا میں برائیاں ختم ہو جائے تو پھر جنت میں لے آئے۔ بہرحال
نجات کی صورت تو ہے، لیکن جو ایمان ہی نہیں لائے یا برائیاں اتنی کی کہ وہ معافی کے دائرے میں نہیں آتی، ظلم اس انداز سے کیے، تو ڈر جاؤ ایسے دن سے کہ لا تجزی نفس، نہیں کام آئے گا کوئی شخص عن نفس کسی کے شیئن کچھ بھی، ولا یقبل منہ شفاعہ، اور نہیں قبول کی جائے گی ان سے سفارش، کہ کوئی سفارش لائیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کی سفارش ہم لاتے ہیں، قبول نہیں ہے، کوئی سفارش قبول نہیں، بس سفارش قبول نہیں۔ تو سفارش کرنے والے جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ بہت فکر مند ہوں گے کہ سفارش کریں، جن کو اللہ تعالیٰ خود اجازت دیں گے کہ تمہاری سفارش قبول ہوگی، کر لو، لیکن متعین کر دیں گے فلاں فلاں کے لیے، فلاں فلاں کے لیے، صرف عمومی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو ساری مخلوق کے لیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے۔ تو وہ ہے حساب کتاب شروع ہونے کے بارے میں کہ لوگ کھڑے ہیں بڑے پریشانی، کو سمجھ میں نہیں آتی کیا کرے، کدھر جائے، تو پھر کچھ لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کا، پہلی امتوں کے، کہ آپ دادا ہیں سب کے، باپ ہیں سب کے، تو اس لیے ہم آپ کے پاس اپنا یہ حق لے کے آئے ہیں کہ تو ہماری سفارش کر کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کا حساب کتاب لے لے تاکہ جس کو جہاں جانا ہے پہنچے۔ تو آدم سے صاف انکار کر دیں گے، صاف پھر مشورہ دیں گے نوح کے پاس جاؤ، وہ مشورہ دیں گے جو ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ مشورہ دیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ، مشورہ عیسیٰ کے پاس جاؤ، مشورہ عیسیٰ کہیں گے کہ بھئی صاف بات یہ ہے کہ شفاعت محمد الرسول اللہ کرا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کرا سکتا، ہاں جی، تو انہی کے پاس جاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو پھر آپ فرمائیں کہ ہاں میرے پاس ہاں وہ ایک دعا ہے، وہ دعا میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے شفاعت کے لیے۔ آپ نے فرمایا کل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو ایک قبول شدہ دعا ملتی ہے تحفے میں اللہ کی طرف سے، جو مانگ لے۔ سب انبیاء نے وہ اپنی دعائیں استعمال کر لی، الا انا، سوا میرے، میں نے وہ دعا چھپا رکھی ہے کہ اس دعا سے جو ہے نا پھر سفارش شروع کریں گے، امت کی شفاعت اسی دعا سے ہوگی، اور اسی دعا میں ساری مخلوق کی شفاعت کا اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے تاکہ ایمان والے تو نجات پائیں، ہاں جی۔ تو اس دن اور کسی کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، لا یقبل منہا شفاعت ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ معاوضہ وصول کیا جائے گا کہ کوئی یہ خیال ہو کہ میرے پاس تو میں تو اب زرداری کہہ رہی میرے پاس تو اتنی دولت ہے کہ میں اب نمبر اول آ گیا ہوں پوری مخلوق میں، ہے یہ سارا خزانہ قیامت میں دے دوں گا، ہے ایک پائی بھی نہیں ہوگی وہاں، کچھ بھی نہیں، یہی رہے گا سب کچھ، ہے اگر یہ اسے مل بھی جائے یہ کہ لے اپنا خزانہ لے لے، قبول نہیں کیا جائے گا، لا یؤخذ من عدل، معاوضہ نہیں قبول کیا جائے گا وہاں کہ دے دلا کے چھوٹ جائے، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ مدد کون کرے جب فرعون جیسے بڑے بڑے باجبروت ہیں اور بش اور اوباما جیسے، ہٹلر جیسے، مسولینی جیسے، لینن جیسے بڑے بڑے جابر بادشاہ، وہ سر کے بل کھڑے ہوئے، سر کے بل، ٹانگیں اوپر سر نیچے، یہ پہلی سزا ذلیل یہ بادشاہ ہوئے کہ وہ بھی بادشاہ جی، یہ بھی بادشاہ اپنے، ارے بادشاہوں کا یہ حال ہے، یہ بادشاہوں کا حال ہوگا جنہوں نے ظلم کیے مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کو جینا حرام کر دیا، ان کا یہ حال ہوگا۔ تو مدد کون کرے اب؟ جن کے پاس طاقتیں تھیں وہ تو اپنی طاقت کے بلبوتے پر ٹانگوں پر بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، کھڑے بھی ہونا ہے سر پر، سر نیچے ٹانگیں اوپر، ویسے کھڑے ہیں، ہاں جی۔ یہ وہ چاہیں کہ ہم اس کے بغیر کہ سر اوپر کر کے ٹانگیں نیچے کالے نہیں کر سکیں گے، اسی طرح کھڑے رہنا، اسی طرح چلنا پڑے گا، بس یہ بڑا عذاب ہے، ظاہر ہے۔ اور پھر یاد کرو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی، نجیناکم من آل فرعون،
نجات دی ہم نے تمہیں، نجیناکم، نجینا ہم نے نجات دی کم تمہیں، من آل فرعون، فرعون کی آل سے یعنی فرعون کے لوگوں سے، ان سے نجات دی۔ اکیلا فرعون ظلم نہیں کرتا تھا، اس کا سارا لاؤ لشکر پوری قوم ظلم کرتی تھی۔ فرعون نے تو ان کو چھٹی دے رکھی تھی، جو چاہو ان کے ساتھ کرو، کوئی بھی جاتا ہے بس کسی کوئی آج بنی صرف آ بھائی میرا کام کر، چل چل چلے میرا کام کر، بیچارہ مجبور تھا جانے پر، سارا دن کام کروا کے شام کو کچھ بھی دینا، جا بھاگ جا بس۔ تو اسی طرح بےگار لیتے تھے، کوئی تھا جو اجرت دے دیتا تھا بیچاروں کو تھوڑی بہت، اور کچھ محنت کرتے ہوں گے کسی کے، خود جا کے مزدوریاں کر کے اپنا گزارا کرتے تھے، فاقوں میں تھے۔ تو یہ وہ تمہیں برا عذاب، یہ یسومونکم سوء العذاب، تو برا سب سے برا عذاب کیا تھا؟ یذبحون